رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم أصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي على التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بجي خانہ شاید اب اس کی بہت کم ہے میں کوشش کرتا ہوں خلاصہ کر کے سمیٹ کے چند پہلو بیان کروں اور وہ پہلو بیان کروں کہ جو زیادہ ضروری ہے اور جن کا بیان کیے بغیر چارہ نہیں بیان کے دوران بھی ایک آدھ بات ایسی آتی ہے کہ جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہوتی ہے لیکن موضوع کے تسلسل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اس ایک بات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر باقی ساری باتیں بے ربط ہو جاتی ہیں اور ہم اس طرح سے نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. اس لیے یہ بات وضاحت عرض کروں کہ جوان بھی مجھ سے خواہش کر رہے ہیں کہ میں جو چیز کل بیان کی ہے اس کو تکرار کروں اس میں زیادہ وقت گزر جائے گا. میں اجمالاً آپ کی بات پر خواہش کے احترام میں دو جملے کہہ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ امیہ کا خاندان قریش سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی بیمارفت خود مجھے خمینی بت شکن کے لیے جملہ بار بار یاد آتا ہے جو فرماتے ہیں کہ آج اسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ ایسے افراد اسلام سے متعلق لب کشائی کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے. جو بنو امیہ کی رسول اسلام کے ساتھ رشتہ داریاں ثابت کرنے میں سے اصلاً جو ہماری بنیادی ترین اور عجیب یہ ہے کہ جتنی بھی تاریخیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے لکھی ہے, تاریخ کامل ابن اسیر نے لکھی ہے, طبری وہ ہمارے عالم نہیں ہیں. 310 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ابن حشام 157 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ابن اسحاق ابن خلدون یہاں تک کہ اور خود امام اسماعیل بخاری جن کی تاریخ کی کتاب زیادہ مشہور نہیں ہے, تاریخ کبیر جو 10 جلدوں پہ مشتمل ہے. تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی اتنا بڑا نام ہے, صاحب سیر و اعلام نبوہ, سب نے تحریر کی ہے. سر سے امیہ کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے, ایک بیٹے کا نام عبد الشمس ہے. ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور عبداللہ. یہاں سے علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و طیب والثناء اور وجود مبارک ختمی مرتبہ, اور پھر یہ
سلسلہ شجر طیبہ آگے بڑھا. دوسری طرف عبد مناف کا فرزند عبد الشمس جب شام گیا تو اسے غلام پسند آ گیا اور اس نے اسے بیٹا بنا لیا. یہ معجم البلدان میں بلازری میں لکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو بہت بڑی شخصیت ہے مفسر قرآن صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زماشری، انہوں نے ربیع الابرار کی دوسری جلد میں اس کو بہت تفصیل سے ایسے بیان کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لکھا کس طرح سے عبد الشمس نے امیہ کو اپنا بیٹا بنایا. اب امیہ شام کا بدکردار ترین فرد جس کے اہل علاقہ اہل محلہ اس کے گھر والے اس سے پناہ مانگتے تھے، جس نے نہ اپنی ماں کو چھوڑا، نہ اپنی بہن کو چھوڑا، نہ اپنے محرم رشتوں کو چھوڑا. لیکن عبد الشمس کو یہ فرد پسند آیا، اسے اپنے ہمراہ لے کے آیا، رکھا، بیٹا بنایا اور اپنے حین حیات اپنی زندگی میں اپنی بیوی جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی اس کی زوجیت میں دے دی. یہ امیہ جو اپنی عادت سے مجبور تھا مکہ پہنچنے کے بعد اس نے بنو ہاشم کی ناموس پر تجاوز کرنے کی کوشش کی. بنو ہاشم کے جوانوں نے اسے زد و کوب کیا، قتل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے جب بہت معافی تلافی کی تو بالآخر انہوں نے اسے مکہ سے نکال باہر کیا. پھر یہ دوبارہ شام چلا گیا اور مسلسل 10 سال شام میں رہا. یہاں پھر اس کی نسل آگے بڑھی. ایک اس کا بیٹا ہے ابو عمرو جس کو زکوان کہا جاتا ہے. ابو عمرو زکوان، اس کا بیٹا ہے عقبہ، اس کا بیٹا ہے ابو معید کا بیٹا ہے عقبہ کا بیٹا ہے ولید جسے قرآن مجید نے فاسق کہا ہے. بنی مصطلق سے متعلق جب اس نے ختمی مرتبہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے زکوٰۃ اور خمس لے کے آ جاؤ، اور وہ استقبال کے لیے آ رہے تھے کہ رسول اسلام کی طرف سے بھیجا ہوا فرد ہماری طرف آ رہا ہے. اس نے پلٹ کے بھاگا ہوا گیا ختمی مرتبہ کے پاس، کہا میں تو زکوٰۃ کے لیے جا رہا تھا، آپ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا، لیکن وہ تو حملے کے لیے میرے قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، اس لیے وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. ختمی مرتبہ اس کی یہ بات سن رہے تھے. اسی اثناء میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا انجانے میں تم کوئی نقصان نہ کر بیٹھو. یہ ولید بن عقبہ بن ابی معید بن ابو عمرو بن امیہ مولانا متقیان کے پاس آ کے روکا اور آپ سے کہنے لگا علی آپ بہت بڑے شمشیر زن ہیں، لیکن شمشیر زنی میں اور شجاعت میں بھی آپ کے برابر کا شخص ہوں. میں بھی شمشیر زنی میں برابری کے درجے پہ ہوں. جتنے بڑے شمشیر زن آپ ہیں اتنا بڑا شمشیر زن میں ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس فرد کو لائق گفتگو نہیں سمجھا، لائق خطاب نہیں سمجھا، بس اتنا فرمایا. تلخ لہجے میں غضبناک نگاہوں سے ولید بن عقبہ بن ابی معید کی طرف دیکھا، کہا اسکت یا فاسق، اے فاسق خاموش ہو جا. ادھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا فاسق. ادھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی کہ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اس امیہ کا جو بیٹا ہے خود یہاں سے ایک چیزرا ہے، باقی اس کے اور بیٹے ہیں. ایک کا نام حرب ہے، حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے جس کا نام صخر ہے. اسے ابو سفیان اس کی کنیت ہے، پھر ابو سفیان کے نام سے مشہور ہو گیا. اس کا بیٹا معاویہ، اس کا دوسرا بیٹا یزید، اس کا دوسرا اور بہت سارے بیٹے ہیں. عتبہ اس کا بیٹا ہے. یہ سارے افراد اس طرح سے. ایک اور اس کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ابو العاص. ابو العاص کا بیٹا ہے حکم، حکم کا بیٹا ہے مروان، اور ابو العاص کا دوسرا بیٹا عفان ہے. پھر ان کے بیٹے ہیں آگے. اب یہاں سے خلیفہ سوم کا چچا زاد بھائی ہے مروان بن حکم. یہ مروان، اس کا باپ حکم. ان دو کو ختمی مرتبہ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ تم نہ میری زندگی میں مدینے میں داخل ہو سکتے ہو، نہ میرے مرنے کے بعد مدینے میں داخل ہو سکتے ہو. اور ختمی مرتبہ کی زندگی میں کبھی ہزار کوششیں کی، بہت سارے لوگ سفارشیں کرتے رہے. ختمی مرتبہ نے فرمایا ہرگز کہ کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ بعد میں برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ انہوں نے بھی اسے داخل نہیں ہونے دیا، دوسرے خلیفہ نے بھی داخل نہیں ہونے دیا.
تیسری خلافت کے زمانے میں ان دو افراد کو پھر سے اجازت دی گئی اور پھر خلیفہ سوم نے اپنی بیٹی مریم کا عقد کر دیا، مروان بن حکم کے ساتھ اپنا مشیر قرار دیا۔ یہاں سے پھر جو مسائل شروع ہوئے اور جس طرح سے البتہ ناگزیر ہے کہ سمجھنا ہے، اگر کوئی شخص کوئی جوان یہ چاہتا ہے، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ کربلا کا مطالعہ کرے، عاشورہ کا مطالعہ کرے، تاریخ کربلا کا مطالعہ کرے اور پھر کسی دانشور کے پاس جا کے بیٹھے یا کوئی کتاب اٹھائے اور یزید اور حسین سے شروع کر دے، قیامت تک وہ تاریخ کربلا کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز یزید اور حسین سے نہیں ہو رہا ہے۔ کربلا کی تاریخ کا آغاز ابو طالب عمران اور ابو سفیان سے ہو رہا ہے۔ ابو سفیان کے بنو امیہ، یہ شجرہ خبیثہ جسے قرآن میں شجرہ خبیثہ، میں عرض نہیں کر رہا، قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن نے اس خاندان کو جس کا قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے شجرہ خبیثہ قرار دیا۔ یہ شجرہ خبیثہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ باغ میں، گلستان میں کس طرح سے آکے شامل ہوا، کہ انہوں نے شامل کیا، تب پتہ چلے گا کہ کربلا کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ اچانک سے نہیں ہوا کہ کسی نے یزید کو اٹھا کر ختمی مرتبت کی مسند پہ بٹھا دیا ہو، نہ، ختمی مرتبت سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، صاحب الاستیاب نے لکھا ہے، صاحب الاصابہ نے لکھا، سب نے تحریر کیا۔ ختمی مرتبت اپنی زندگی کے آخری سال میں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ جناب حذیفہ یمانی نے آپ سے استفسار کیا، فرزند یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کے چہرے پہ غم اور اندوہ۔ فرمایا اس لیے ختمی مرتبہ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے کہ میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کے بندروں کو اور اوباش جوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ممبر کی حرمت کو پائمال کریں گے۔ سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کس طرح سے اسلام کے پاکیزہ شجر میں داخل ہو گئے، اور تعجب ہے، آپ ذرا سا دیکھیں تاریخ اسلام کو۔ ختمی مرتبہ کی رحلت ہوئی ہے 11 ہجری میں ختمی مرتبت کی 28 رجب کو وفات ہوئی، تو پھر عبداللہ بن عثمان بن عامر جنہیں تاریخ میں ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور پھر یہ 13 ہجری تک ان کی حکومت چلی۔ 21 جمادی الثانی کو ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد پھر اہل تسنن کے دوسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے عمر ابن خطاب، پھر 10 سال حکومت کی 23 ہجری تک، 23 ہجری سے لے کر پھر 35 ہجری تک عثمان بن عفان جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا یہ برسر اقتدار آئے، 12.5 سال حکومت کی۔ 35 ہجری کے آخر میں علی ابن ابی طالب علیہ آلہ فتحید والسلام کی حکومت آئی جو تقریباً 4.5 سال چلی، 40 ہجری تک، پھر 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت ہے۔ یہاں سے پھر 40 ہجری سے امیر شام کی باقاعدہ حکومت شروع ہوتی ہے اور پھر چلتی ہے 60 ہجری کے اواخر تک، رجب تک۔ پھر 60 ہجری میں جب امیر شام معاویہ کی موت ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آیا جس نے 3 سال 8 مہینے اور 14 دن حکومت کی 64 ہجری تک۔ اور 64 ہجری میں جب یہ بدترین موت مرا کہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں بیان کروں گا، خود علماء اہل تسنن پہاڑ سے وزنی نام صدر اسلام سے لے کے آج تک علم حدیث کے بڑے بڑے علماء، سیرت نویس، مورخین، تاریخ نگار جو انہوں نے لکھا ہے، میں صرف کسی ایک شیعہ عالم کی بات یزید ابن معاویہ سے متعلق بیان نہیں کروں گا۔ علماء اہل تسنن وہ شخصیات، وہ اتنی بڑی، امام احمد ابن حنبل 4 لاکھ احادیث کے حافظ، علامہ جلال الدین سیوطی 2 لاکھ احادیث کے حافظ، ایسی برجستہ ترین شخصیات جن کی کتابیں مکتب اہل تسنن کا بنیادی ترین سرمایہ تصور کی جاتی ہیں، انہوں نے یزید ابن معاویہ سے متعلق کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں، میں ان کی کچھ حصص بیان کروں گا۔ یا کل کی گفتگو میں یا پرسوں کی گفتگو میں 3 سال 8 مہینے 14 دن اس نے حکومت کی کیسی موت تھی، کیا پر اسرار موت تھی، کیسے یزید مرا، بیان کروں گا۔ 64 ہجری میں یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، پھر اس نے کچھ دن حکومت کی اور پھر اس کا نفس سے اندر سے ملامت کر رہا تھا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ یہ تخت پر بیٹھا، اپنے باپ پر لعنت کی، دادا پر لعنت کی، پردادا پر لعنت کی کہ یہ حق اہل بیت تھا جو انہوں نے غصب کیا۔ پھر اب سمجھ میں آتا ہے ثانی زہرا کو حسین ابن علی اپنے ہمراہ شام کیوں لے کے گئے تھے۔
یہ ثانی زہرا زینب بنت علی عقیل بنی ہاشم علی کی شیر دل بیٹی کے خطبوں کا اثر تھا کہ یزید اور اس کے اجداد پر اس کے گھر سے لعنت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ دن اس نے حکومت کی اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کروا دیا گیا۔ مروان بن حکم 9 مہینے کے لیے برسر اقتدار آیا، جیسے نہج البلاغہ میں مولوی متقیان نے بیان کیا۔ اس کی مدت حکومت بھی بیان کی، یہ پیشن گوئیاں ہیں مولوی متقیان کی، جس طرح سے جناب بیہقی نے ختمی مرتبت کی شخصیت اور آپ کی پیشن گوئیوں کو بیان کیا، کئی جلدوں میں بیان کیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ مولوی متقیان نے بیان کیا تھا کہ مروان بن حکم کتنی حکومت کرے گا۔ 9 مہینے اس نے حکومت کی، پھر اپنی بیوی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اپنے کردار کی وجہ سے اس کی بیوی نے گلیزوں کے ساتھ مل کے رات جب یہ سو رہا تھا اس کے چہرے پہ تکیہ رکھا، سانس بند ہوا، مر گیا۔ مروان بن حکم جب اس کی موت ہوئی تو 65 ہجری سے اس کے بڑے بیٹے عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع ہوئی، جو 86 ہجری تک 21.5 سال تک جاری رہی۔ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مروان بن حکم کا دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، اور پھر اس نے 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا عبد الملک بن مروان کا پہلا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان، جس نے 10 سال حکومت کی 86 سے 96 تک۔ پھر اس کا دوسرا بیٹا آ گیا سلیمان بن عبد الملک بن مروان، اس نے 3 سال حکومت کی 99 ہجری تک۔ پھر اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز بنو امیہ کا وہ خلیفہ اور وہ حکمران جس نے پہلی مرتبہ فتح دوبارہ سے اولاد فاطمہ کو واپس کیا، مسلسل کئی سالوں سے جو علی اور علی کے بیٹوں پر جمعے کے خطبوں سے منبروں سے لعنت اور گالیوں کا سلسلہ جاری تھا، آ کر بند کیا، سادات کے اور مومنین کے وظیفوں کو بحال کیا۔ ہزاروں مومنین سادات جو قید میں گزار رہے تھے، زندگی مشقت سے گزار رہے تھے، انہیں رہا کیا، ان کی زمینوں کو واگزار کیا، بیت المال سے ان کے وظائف کو بحال کیا۔ 99 ہجری میں اس کی حکومت شروع کی، لیکن 3 سال بھی مکمل نہ کر سکا۔ 101 ہجری میں اس کو قتل کروا دیا گیا۔ یہ عمر ابن عبد العزیز اور پھر اس کے بعد مروان بن حکم کا تیسرا بیٹا عبد الملک بن مروان کا تیسرا بیٹا برسر اقتدار آیا، یزید بن عبد الملک بن مروان، اس نے حکومت کی۔ اور اس کے بعد پھر اس کا چوتھا بیٹا آیا ہشام بن عبد الملک بن مروان۔ یزید نے 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک 4.5 سال حکومت کی۔ اس کے بعد پھر اس کا چوتھا بیٹا ہشام بن عبد الملک بن مروان، اس نے 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک مسلسل 20 سال حکومت کی۔ پھر اس کے پوتوں پہ نوبت آ گئی۔ عبد الملک بن مروان کا پوتا ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان 1 سال حکومت کی، 125 ہجری سے 126 ہجری تک۔ پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے بھی 1 سال حکومت کی۔ اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے 1 سال حکومت کی۔ اس کے بعد پھر مروان حمار آ گیا، اس نے 126 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک حکومت کی۔ یہ بنو امیہ کی حکومت۔ اب ذرا سا سوچئے گا اور غور کیجئے گا، میں نے اجمالی طور پر بیان کیا، وہ حکومت 132 ہجری تک یہ جو بندر ناچتے رہے ختمی مرتبت کی منبر پر، مسند پر۔ اور عجیب یہ کہ 64 ہجری سے مروان کی حکومت شروع ہوئی، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کے پوتے اور پوتوں کے بھی آگے بیٹے پر سر اقتدار ہے 132 ہجری تک۔ خود شمار کیجئے گا 64 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں۔ اتنے سال وہ مروان جس سے ختمی مرتبت نے اپنے باپ کے ساتھ شہر بدر کیا، وہ برسر اقتدار آیا۔ اور وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جسے قرآن مجید نے فاسق قرار دیا، اسے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کے عہدے سے ہٹا کر، والی کے عہدے سے ہٹا کر اسے کوفے کا گورنر بنا دیا گیا، جو شرابی تھا، بدکردار تھا۔ ایسے افراد، ولید بن عقبہ بن ابی معیط، وہ شخص کے لیے جس کا باپ عقبہ جنگ بدر کے 70 اسیروں میں سے وہ واحد اسیر ہے جو معافیہ مانگتا رہا، ختمی مرتبت نے فرمایا یہ لائق معافی نہیں ہے، اسے قتل کرو، میرے سامنے قتل کرو۔ عقبہ کو ختمی مرتبہ کہا اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی نپٹ جائے، یہ اتنا نجس ہے کہ واجب القتل ہے، ختمی مرتبت نے قتل کروایا۔ باپ اس کردار کا مالک ہے، بیٹا اس کردار کا مالک ہے، اسے اسلامی حکومت میں کون شریک قرار دے رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کو جو فاتح جنگ قادسیہ ہیں، ایران کے فاتح ہیں، عراق کے فاتح ہیں، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوسرے خلیفہ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تھا، تیسرے خلیفہ نے آتے اس کو ہٹا کر ولید بن عقبہ جیسے نابکار کو۔ کس طرح سے بنو امیہ آئے یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔
پھر پتا چلے کہ ابو طالب عمران کون ہے، کیا کیا، پھر پتا چلے علی کون ہے، پھر پتا چلے فاطمہ زہرا کون ہے، پھر پتا چلے حسن مجتبیٰ کون ہے، پھر پتا چلے حسین ابن علی کون ہو، پھر پتا چلے ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی کون ہے، جنہیں آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ پھر کربلا سمجھ میں آئے گی کس طرح سے یہ شجرہ خبیثہ اسلام میں داخل ہوا۔ ادھر ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، یہ نقطہ جو میں تکراری طور پہ بیان کر رہا ہوں لیکن مجبور ہوں، ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، اور چونکہ آپ کی بیماری نے زیادہ طول نہیں کھینچا، جمعرات کے دن آپ کی بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن آپ کی وفات ہو گئی، صرف 4 دن بیمار رہے۔ ان بیماری کے ایام میں بنو امیہ کا سردار صخر، جس کا نام ابو سفیان ہے، یہ مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، شام میں تھا۔ ان لوگوں کا زیادہ وقت شام میں گزرتا تھا، تجارت کرتے تھے، آتے جاتے تھے، شام میں بھی انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، یہ شام میں تھا۔ وہاں شام میں سے خبر ملی کہ پیغمبر کا انتقال ہوا، فوراً سے اس نے اپنے تمام اموال کو، تجارت کے اسباب کو غلاموں کو سپرد کیا، ایک تیز رفتار گھوڑا لیا، سر پر دوڑاتا ہوا پہنچا، اور جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچا، راستے میں اس نے پوچھا کہ پیغمبر کے بعد پھر جانشین کون بنا، خلیفہ کون بنا؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کو آپ کا جانشین منتخب کر لیا گیا۔ یہ راستے میں جیسے یہ خبر سنی، گھر نہیں گیا، سفر کا تھکا ہوا، اس کے باوجود سیدھا چلا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس، پیغمبر گرامی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چچا کے پاس، اور چل کے کہا کہ یہ خلافت جہاں تو بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے، یہ بنو تمیم کے پس قبیلے کا فلاں فرد کب سے اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے اور ہم اس کی بیعت کریں اور اس کے زیر سرپرستی زندگی گزاریں؟ عباس بن عبد المطلب جو پریشان تھے، جیسے ہی سردار بنو امیہ ابو سفیان کی بات سنی، خوش ہو گئے کہ اس مشکل وقت میں کوئی تو ہے جو ہماری حمایت کر رہا ہے۔ کہ بتاؤ پھر کیا کر سکتے ہیں آپ، جبکہ وہ حاکم بن چکا، حکمران بن چکا۔ تو سردار بنو امیہ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ سردار بنو امیہ ابو سفیان کہا عباس سے کہ کہا آپ صرف مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو اپنے بھتیجے علی ابن ابی طالب کے پاس، اور جا کر میری طرف سے علی ابن ابی طالب سے یہ پیشکش کرو کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں خلیفہ ہوں، خلافت میرا حق ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر تلواریں، جتنے سپاہی ہوں گے، جتنے اونٹ اور خچر ہوں گے، تمام سامان حرب و زر، جنگ کا تمام ترین خرچہ وہ میں برداشت کروں گا۔ علی صرف ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کی چال کو نہ سمجھ سکے، خوشی خوشی دواں کشاں ابو سفیان کو اپنے ہمراہ لے کے چلے اپنے بھتیجے علی ابن ابی طالب کے پاس مسجد نبوی میں، جہاں قبر رسول کے قریب بیٹھ کر علی ابن ابی طالب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے اپنے بھتیجے سے کہا اے علی، سردار بنو امیہ ابو سفیان ہماری حمایت کے لیے آمادہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ علی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اعلان کر دیں کہ خلافت میرا حق ہے، تو خلافت لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، سب کچھ میرا خرچ ہوگا، حکومت علی کو مل جائے گی۔ جیسے علی ابن ابی طالب نے ابو سفیان کی بات سنی، قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کیا اور رخ کیا ابو سفیان کی طرف، اور تند و تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، جبکہ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں تھے، کہ اے ابو سفیان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلافت علی کا حق ہے، لیکن علی کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا۔ کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ تم نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، تو محدور الدم ہے، ہم مجبور ہیں کہ تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسلام کے اساسی مسائل میں مداخلت کرو، خلافت کی باتیں کرو، حق نہیں پہنچ سکے، تم خلافت سے متعلق لب گشائی کرو۔ اس کے بعد جیسی علی کی آواز گونجنے لگی، مسجد نبوی میں صحابہ کرام مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، جہاں تک کہ بڑی تعداد جمع ہوئی۔ علی اب تک بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا انباز الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں، فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وَعَرِّجُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو، وَوَضَعُوا
तिजारत मुफाखरा और फख्र मुबाहत के ताज जो तुमने अपने सरों के ऊपर जेब तन कर रखे हैं उतार कर जमीन पर रख दो। ए अबू सुफियान, जो पानी तू अली को पिलाने के लिए आया है, हाजा माउन आजिलुन, ये गंदा पानी है। और लुकमतुन यउस्सु बिहा आकिलुहा, ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गले में फंस सकता है। और फिर खिताब किया उन मुसलमानों और उन सहाबा की तरफ, कहा कि आज तुम ये बातें करते हो, कल जब खुद मैंने अपने हक में आवाज उठाई और फातिमा ज़हरा ने मेरे हक में क़याम किया और खिलाफत से मुतालिक गुफ्तगू की, इन अकुल यक़ूलू हरसा अल मुल्क, जब हमने खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो तुमने कहा अली हुकूमत का हरीस है। जब हम खामोश हो गए तो तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि जज़े मिनल मौत व इन अस्कुत जज़े मिनल मौत, जब हम चुप हुए तुमने कहा अली मौत से डर गए। हैहात बादल लदैया वल्लती, हरगिज़ नहीं बद्र उहद, खंदक व खैबर देखने के बाद कह रहे हो कि अली मौत से डर गया ना, बल तमश्त वाला खंदक खैबर देखने के बाद तुम ये कह रहे हो कि अली मौत से डर गया ना। वल्लाहि ला इब्नु अबी तालिब आनस बिल मौत मिन अत-तिफ्ल बिसद्दी उम्मे, अल्लाह की कसम अबू तालिब का बेटा अली मौत से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है जितना एक छोटा बच्चा अपनी माँ के दूध से मोहब्बत करता है। फिर अली के सुकून का राज क्या है, अली की खामोशी की हिकमत क्या है? फरमाया बल तमश्तु अला मजनून इल्म लौ बहुत लस्तरतुम इस्तिराब अल अर्शियत फी तवील बईदा, अली के सुकून का राज वो इल्म का ठाठे मारता वो बेकिनार समंदर, इल्म का वो समंदर की जिसका कोई किनारा नहीं है, वो इल्म मजनून बाइस बना कि जिसकी एक झलक अगर मैं तुम पर और तमाम इंसानों पर जाहिर करूं तो इस कायनात के तमाम इंसान अली के इल्म की झलक को तहम्मुल न कर सकें और इस तरह से कपकपाने लग जाएं और इस तरह से थरथराने लग जाएं जिस तरह से इंतहाई गहरे कुएं में डोल की रस्सी कपकपाती है और डोल की रस्सी थरथराती है। यहाँ से ना उम्मीद हुआ सरदार बनु उमैया अबू सुफियान चला और जब कुछ समझ में ना आया फिर भी घर नहीं गया, थका हुआ है सफर का, इसके बावजूद ऐसा साजिश ज़हन है या अली इब्न अबी तालिब की बारगाह से ना उम्मीद हुआ और अब दूसरी कोशिश के लिए खलीफे वक्त के पास गया, उसे डराया धमकाया, उससे जाके कहा तुम्हें मेरी समाजी हैसियत का पता है, मेरी मुआशी हैसियत का पता है, मेरी खानदानी हैसियत का पता है, मेरी अददी कसरत का पता है, मेरे पास इतने अफराद हैं, इतने वसाइल हैं कि मैं करीब कुछ दिनों में तुमसे हुकूमत छीन लूंगा। वो मिजाज शनास से कहा क्यों ऐसी बातें करते हो, अगर ये हुकूमत हमारी है तो इसी तरह से जितनी हमारी हुकूमत है इतनी तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हें इसके अम्बाल में भी शरीक किया जाएगा, बैतुल माल में भी शरीक किया जाएगा, हुकूमत में भी शरीक किया जाएगा, जरा सा ये सिलसिला बढ़ने दो फिर तुम हमारे साथ शामिल होगी। यही हुआ। कुछ दिन के बाद जैसे ही फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहला लश्कर 4 अफराद की सरपरस्ती में जो यरमूक की तरफ रवाना किया गया, जिसके लिए 4 सालार मुंतखब किए गए। एक शर्जील बिन हज़ना, इसको 9000 सिपाही दिए गए और इससे कहा गया कि तुमने उर्दुन के ऊपर हमला करना है और अगर तुम उर्दुन को फतह करने में कामयाब हो गए तो फिर तुम उर्दुन के हुक्मरान करार पाओगे। इसी तरह से अम्र इब्न आस से कहा कि तुमने फलस्तीन का 9000 अफराद के साथ मिलकर फलस्तीन के ऊपर हमला करना है और अगर तुमने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, फलस्तीन तुम्हारा, तुम वहां के वाली बनोगे। इसी तरह से यजीद इब्न अबू सुफियान को, मुआविया के बड़े भाई को शाम की तरफ रवाना किया 9000 का लश्कर देकर और फरमाया और कहा कि अगर तुम इमारत चाहते हो और कहा कि अगर तुमने शाम को फतह कर लिया तो शाम तुम्हारा है, वहां पर तुम हुकूमत करोगे। इसी तरह से अबू उबैदा जर्राह को हिमस की तरफ रवाना किया और 9000 का लश्कर दिया, कहा अगर तुमने हिमस पर कब्जा कर लिया तो हिमस तुम्हारा है। 4 अफराद को रवाना किया। ये यरमूक के मकाम पर पहुंचे लेकिन दुश्मन की अददी कसरत को देखकर खौफजदा हो गए, परेशान हुए, क्या करें। मजीद मदद के लिए कुमक तलब की। खलीफे वक्त ने खालिद बिन वलीद को 9000 अफराद के हमरा रवाना किया। ये 46000 अफराद मुसलसल लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, 13 हिजरी में गए और मुसलसल कई महीने तक मुहासरे के बावजूद शाम को फतह न कर सके। यहाँ तक कि रजब के महीने में 21 जमादियुस्सानी 13 हिजरी पहले खलीफा की मौत हो गई, दूसरा खलीफा का सर इक़्तिदार आया और फिर उसकी हुकूमत के चंद महीने गुजरने के बाद रजब में ये फतह हासिल हुई, मुसलमानों को शाम फतह हुआ। और रजब में 14 हिजरी में रजब के महीने में शाम पर पहली मर्तबा बनु उमैया की हुकूमत का आगाज हुआ। किसे हाकिम बनाया गया? यजीद इब्न अबू सुफियान को। इसने 4 साल हुकूमत की। 18 हिजरी में ताउन की बीमारी का शिकार होकर मर गया और इसकी मौत के बाद इसका छोटा भाई मुआविया इब्न अबू सुफियान इब्न हर्ब ये बरसर इक़्तिदार आया। इसकी हुकूमत शुरू हुई 18 हिजरी से लेकर। मराहिल मुश्किल है लेकिन मैं तेजी से इसलिए गुजर रहा हूँ कि इस कम और मुख्तसर वक्त में कुछ नतीजा अर्ज करने में कामयाब हो सकूँ आज की हद तक, ताकि आज का ये सिलसिला मुकम्मल हो जो कल फिर यहाँ से आगे बढ़ जाए। 18 हिजरी से
شام میں اس کی حکومت شروع ہوئی جو مسلسل 23 ہجری تک چلی، اور 23 ہجری میں جیسے خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو اس نے اردن شرجیل بن حسنہ سے لے لیا، اسی طرح سے مصر، اسی طرح سے دمشق، اسی طرح سے لبنان، کنسرین، ساری سرزمینیں لے کر اکیلے امیر شام کو سونپ دی، اور اب ایک بڑی حکومت امیر شام کے پاس آ گئی 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 12.5 سال۔ اور 35 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا اور علی ابن ابی طالب پر سر اقتدار آئے تو علی نے قلم اٹھانے کے بعد، دوات اٹھانے کے بعد، کاغذ اٹھانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو علی نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا۔ آپ کو بڑے بڑوں نے مشورے دیے کہ کچھ لمحے صبر کر لیجئے، وفاق کو مضبوط کر لیں، ابھی مرکز کو مضبوط کر لیں، ابھی خانہ جنگی شروع ہو گئی تو آپ کی حکومت کمزور ہو جائے گی، لیکن فرمایا میں ایک دن کے لیے بھی حکومت حق میں باطل کی شمولیت کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اسی نے عزل کا حکم دیا، اپنی مشکل ترین فیصلہ کیا، اور پھر جس کے بعد جنگ جمل آئی، پھر جنگ نہروان، پھر جنگ صفین آئی، پھر جنگ نہروان، جو 40 ہجری میں ماہ مبارک رمضان میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اور اب پوری اسلامی دنیا میں 6-7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کی حکومت ہوئی، اور پھر وہ صلح کا مرحلہ طے پایا۔ اس کی تفصیلات ہیں، اگر دوبارہ ماہ سفر میں آنے کی توفیق حاصل ہوئی تو میری خواہش ہے کہ میں تمام تر جزیات کے ساتھ صلح امام حسن کو ملتان کے معرفت مومن کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ تاریخ ایک اہم ترین پہلو ہے، صلح حسن اور عاشورہ برابری کی منزل پر ہے۔ اگر ہم نے صلح امام حسن مجتبیٰ کی حقیقت کو درک نہ کیا، ہم کبھی بھی عاشورہ حسینی کی حقیقت کو درک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صلح حسن دیباچہ اور مقدمہ اور تمہید ہے عاشورہ حسینی کی اور جہاد حسینی کی۔ 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی، پھر صلح کی نوبت آئی، اور اس کے بعد 3 بر اعظموں میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ افراد تک پھیل چکی تھی، پوری اسلامی دنیا میں معاویہ کی حکومت شروع ہوئی جو 60 ہجری کے آخر تک چلی۔ اب آپ خود سوچئے 14 ہجری سے 18 ہجری، 18 ہجری سے 23 ہجری، 23 ہجری سے 35 ہجری، 35 ہجری سے پھر 40 ہجری، 40 ہجری سے 60 ہجری، یہ مسلسل ادوار ہیں۔ کتنے سال حکومت بن رہی ہے، جن میں سے 20 سال وہ ہیں کہ پوری اسلامی دنیا پر مطلق العنان بنو امیہ کی حکومت ہوئی۔ سوال یہ کہ بنو امیہ کو، معاویہ کو، اس کے بڑے بھائی یزید کو، اولاد ابو سفیان کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری سونپی کس نے ہے، جبکہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، جبکہ سلمان موجود ہیں، حذیفہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، مقداد بن اسود موجود ہیں۔ وہ مقداد بن اسود جن سے متعلق ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے تمام صحابہ کے درمیان وہی ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ سلمان موجود ہیں جن سے متعلق ختمی مرتبہ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، جو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ابو ذر موجود ہیں جن سے متعلق ختمی مرتبہ فرما کے گئے اپنی زبان سے کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اتنے بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، سب کو نظر انداز کر کے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، وہ جو مؤلفۃ القلوب ہیں، جو صرف تلوار اور شمشیر کو دیکھ کر 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب ان کو حکومت اسلامی سونپ دی گئی، جن کو اصل سرے سے پتہ نہیں تھا۔ جس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ وہ افراد جنہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے، اسلام کی حکومت ان کے سپورٹ کر دی۔ کون باعث بنا؟ اس لیے جب امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا بتائیں آپ کے بابا حسین ابن علی کب شہید ہوئے؟ فرمایا جمعہ کے دن۔ کہا آپ کی پھوپھی زینب بنت علی فرماتی ہے پیر کے دن، کیا وہ بات غلط ہے؟ فرمایا نہ، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کہا پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی انسان جمعہ کے دن شہید ہو، وہی انسان پیر کے دن شہید ہو؟ فرمایا بظاہر حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے، بباطن میرے بابا حسین پیر کے دن شہید ہوئے، اس لیے کہ قتل الحسین بالسقیفہ، سقیفہ کے دن ہی حسین ابن علی شہید ہو گئے تھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے فاطمہ زہرا کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی بی بی، جس بی بی سے ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں پوچھا فاطمہ زہرا مجھے بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ بابا اس دنیا میں میری زندگی کی سب سے بڑی ایک ہی خواہش ہے، کیا کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں کسی نامحرم کو نہ دیکھوں۔ سوال یہ کہ وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے، آج کیا ہوا کہ اپنے گھر سے چلی ہیں، وہ دروازہ ابھی تک کسی مسلمان نے بند نہیں کیا جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔
اگر بیوی اس دروازے سے جائے تو مسجد نبوی تک 1 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن آج کیا حکمت عملی اختیار کی، اس دروازے سے نہیں گئی، کہاں سے جا رہی؟ گلیوں سے گزر کے جا رہی۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تحریر کیا کہ فاطمہ زہرا جب گھر سے چلی تو آپ کی آواز زمین پر خط کھینچتی ہوئی چل رہی تھی، اور آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا۔ اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے کہ مسلمانوں غور کرو آخر کیا ہونے جا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا زندگی میں پہلی مرتبہ اس حال میں نامحرموں کے مجمع میں جا رہی ہے۔ فاطمہ زہرا چلی، رسول اسلام کا عصا اٹھایا، رسول اسلام کا امامہ گلے میں ڈالا، بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں چلی، ازواج نبی نے خواہش کی ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، جناب ام سلمہ نے کہا، فرمایا نہ، یہ میرا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی کہ آج کے دن میرے بابا محمد مصطفیٰ کے حرم کی حرمت پامال ہو جائے۔ یہ جہاد فاطمہ زہرا کا جہاد ہے۔ اب فاطمہ زہرا چلی، اپنے لفظوں کو منتخب کرنی ہے، لفظوں کا لشکر بنا کر حزب حاکم کے دربار میں پہنچی ہے، اس عالم میں کہ جب فاطمہ زہرا پہنچی تو ہر طرف سے ہنسی چل رہی تھی، کہکے چل رہے تھے، مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ اس عالم میں جب کھڑی ہوئی بہت دیر تک نبی زادی گریہ کر رہی تھی، یہ سوچ کر کے گریہ کر رہی تھی کہ زندگی بھر جب سے فاطمہ نے چلنا شروع کیا، جب بھی اپنے بابا کے سامنے آتی تھی پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی، پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے چلتے ہوئے آتے تھے، فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے تھے۔ آج وہی فاطمہ ہے، اسی فاطمہ زہرا کے بابا کا منبر اور مسند ہے، آج سب بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا کھڑی اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور اس جملے سے خطبے کا آغاز کیا، مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ تاریخ انسانی کے ایک ایک باشعور اور باضمیر فرد سے خطاب کر کے جا رہی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا ہوا، کیا مصیبت آئی؟ فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ وہ خطبہ ارشاد کیا، وہ افراد جو ہنس رہے تھے، چیمیں گویاں کر رہے تھے، اتنا بڑا خطبہ تھا بقول استاد آیت اللہ وحید خراسانی کے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے کہ علم کی دنیا میں، فصاحت و بلاغت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں شق القمر کیا فاطمہ زہرا نے، کہاں سے بات شروع کی، کہاں پہ بات ختم کی۔ علی کے خطبے ایک طرف، فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ ایک طرف، ایسا خطبہ دیا حزب حاکم ساکت مبہوت حیران پریشان، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا جواب دیا جائے۔ اس عالم میں اس دارالخلافہ کو نابود فتح کرنے کے بعد، قصر خلافت کو منہدم کرنے کے بعد، عقلی طور پر شعوری طور پر اپنے پیغام کو منتقل کرنے کے بعد فاطمہ زہرا دربار سے باہر آئیں، لیکن اب گھر نہیں گئی، تھکی ہوئی فاطمہ بہت دیر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والی فاطمہ زہرا۔ آج میں اس بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں، اب نبی کچھ دن کے بعد جب جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے گی، اب خطبہ سے یہ جملہ سنتے ہیں، جب علی اکبر کو حسین نے روانہ کیا، جب علی اکبر کو حسین نے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، حسین اونٹے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ دوسرا جملہ عرض کروں اگر سن سکو، ایک شبیہ رسول اللہ، ایک شبیہ رسول اللہ علی اکبر جنہیں حسین نے روانہ کیا تو اونٹے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ دوسری ہستی کا ذکر کروں، کون ہے جس کی وجہ سے علی اونٹے منہ زمین پر گرے؟ کون؟ نبی زادی فاطمہ زہرا۔ جیسے آگے آپ کو خبر دی گئی فاطمہ زہرا کی رحلت ہوئی، فسقط علی وجہہ، علی جیسے کھڑے تھے اسی طرح سے اونٹے منہ زمین پر گرے۔ اور وہ بات آج بسا اوقات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بعض افراد ایسی باتیں کرتے ہیں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہاڑ سے وزنی نام ہے، بخاری اور مسلم کے اساتید ہیں، باقی سارے میرے لیے حجت، میرے مکتب کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ یہ مفاتیح الجنان جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، مجھے بتائیں کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے لکھی، اتنی بڑی شخصیت جس کی کتاب آپ میں سے ہر گھر میں موجود ہے۔ اسی شخصیت کی دوسری کتاب اٹھائیں جس کا نام بیت الاحزان ہے، اور پھر بیت الاحزان کی شروع میں شیخ عباس قمی نے کیا واقعہ لکھا کہ 64 ہجری میں، نہ کربلا کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 63 ہجری کے اواخر میں یا 64 ہجری کے اوائل میں مدینے سے بہت بڑی شخصیت کا بیٹا شام گیا، یزید کے پاس بیٹھا، بات کی، کہا اے یزید میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے دکھی ہوں۔ کہا کس بات میں دکھی ہوں؟
کہاں تمہارا جھگڑا مردوں کے ساتھ تھا؟ حسین کو قتل کر دیا، حسین کے بیٹوں کو مار دیا، بھائیوں کو مار دیا، ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اگر اتنا کچھ کر جاتے اور اس پر رک جاتے تو تمہارے پاس نہ آتا، لیکن تمہیں حق نہیں تھا کہ رسول زادیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے کے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ شکوہ کروں۔ یہ سنا یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اٹھا، اسی حالت میں اٹھ کے گیا، لکڑی کا ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک تحریر نکالی اور آنے والے مہمان کے سامنے پھینکی۔ کہا یہ پڑھو پھر بات کرو۔ کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ کیا تحریر ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینہ سے میرے باپ کو شام میں بھیجا تھا۔ وقت ختم ہو چکا، 2 جملے عرض کروں۔ لکھنے والے نے کیا لکھا؟ لکھنے والے نے لکھا پیغمبر کی رحلت کے بعد جب ہم نے حزب حاکم کو منتخب کر لیا تو میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر بھیجا کہ جو باقیوں نے بیعت کر لی اب علی آئیں اور وہ بھی حزب حاکم کی بیعت کریں۔ لیکن جب میرا غلام گیا تو اس گھر کی کنیز دروازے پہ آئی اور اس نے کہا میرے آقا علی قرآن کی جمعآوری میں مصروف ہے اور جب تک تدوین قرآن کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہا میرا بھیجا وہ غلام واپس آیا تو مجھے غصہ آیا، پھر میں نے اپنے پاس موجود چند بیٹھے ہوئے برجستہ افراد کو ایک گروہ کی شکل میں روانہ کیا، جاؤ اور جا کے کہو اگر اب کی دفعہ علی نہ آیا تو لینے کے لیے فلاں کہہ رہا تھا میں خود آؤں گا، اور جب میں خود آؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ یہ افراد آئے لیکن اب کی دفعہ فضا نہیں آئی۔ کون آئی؟ اب کی دفعہ فاطمہ زہرا آئی۔ وہ منزل ابھی آگے، فاطمہ زہرا آئیں اور جب دق الباب ہوا سیدہ سے جب انہوں نے کہا پیغام پہنچایا اس فرد کا، بی بی نے فرمایا اس سے جا کے کہنا نبی ذاتی تم سے یہ کہہ رہی ہے جب حکومت تم نے ہم اہل بیت سے چھین لی ہے تو اور کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ علی آ کر تمہاری بیعت کرے تو فاطمہ زہرا کی زندگی میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی، جاؤ اور جا کے بتا دو۔ یہ افراد پلٹ کر گئے، اس شخص نے خط میں کیا لکھا کہ جیسے ہی دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد واپس آئے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے باقی افراد کو اکٹھا کیا، 50 افراد جمع ہوئے، ہم نے لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، سب علی کے گھر کی طرف چل پڑے، سب رکے دروازے کے قریب۔ پھر میں نے قنفذ سے کہا اب جاؤ اور علی کے دروازے پر دستک دو۔ قنفذ آگے بڑھا، در علی پر دستک دی، میں ساری آوازیں جو گھر کے اندر بلند ہو رہی تھی سن رہا تھا، میں نے محسوس کیا علی دروازے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی زادی فاطمہ زہرا آگے بڑھ کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دست ادب جوڑ دیے، کہا اے علی آپ فاتح خیبر، فاتح خندق ہیں، فاتح بدر و احد ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن آج مدینے کا محاذ اپنی کنیز فاطمہ زہرا کو طے کرنے میں۔ اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے ایک مرتبہ بھی میرے بابا نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے ان کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہے، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کے حق کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے نبی ذاتی مناسب سمجھتی ہے۔ اب علی رکے، فاطمہ زہرا دروازے کی طرف بڑھی، لکھنے والے نے لکھا میری نبی ذاتی کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ وہ مرحلہ آیا جب کسی نے قتل کی دھمکی دی، دروازے کو جلانے کی دھمکی دی۔ ایک مرتبہ نبی ذاتی نے سوال کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہ جلائیں گے، اگر علی کو نہ بھیجا گیا جلائیں گے۔ فرمایا علی نہیں آئیں گے، علی میری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ قنفذ سے کہا آگ لگاؤ، آگ لگی، دروازہ جلنے لگا۔ مشکل مرحلہ ہے، میں اس مسائل کے لیے توفیق طلب کیا کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں، ایسا نہیں بخدا پڑھنے والے کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی قوت سمیٹ کر کے جملے بیان کر سکے۔ دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا، خود تحریر کر رہا ہے کہ میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا،
जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू की। फिर दरवाजा गिरा। मैंने कल भी अर्ज किया, अहले मुल्तान अपने दिलों पे हाथ रखो, मुझे बताओ क्या ये दरवाजा जमीन पर गिरा? काश जमीन पर गिरा होता। लेकिन जमाने का इमाम गवाही दे रहा है, इमाम जमाना फरमाते हैं। इजाजत दें कि एक जुमला और अर्ज कर सकूं, हिंगामे गुरूब है, ताकि इबादत मुकम्मल हो जाए, बात पहुंच जाए। जमाने के इमाम जमाना फरमाते हैं, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा चलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी, और इस दरवाजे की कील मेरी दादी फातिमा के बाजू में पैवस्त हुई। दरवाजा मेरी दादी फातिमा ज़हरा के ऊपर गिरा। 50 में से 11 अफराद मेरी दादी फातिमा ज़हरा के घर में दाखिल हुए। इस दरवाजे को रौंदते हुए जब आगे बढ़े, मेरी जद्दा ताहिरा की आवाज बुलंद हुई, ऐ फिजा मेरी तरफ बढ़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो चुका है। ऐ फिजा मेरी पसलियां टूट चुकी हैं। बस इन 11 अफराद में से एक फर्द आगे बढ़ा, जो सबसे आगे था। उसने तहरीर किया, कहा मैं आगे बढ़ा और अली के करीब पहुंचा, और अब मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये रस्सी अली के गले में डालूं और अली को अपने हमरा मस्जिद नबवी तक लेके जाऊं। इसी असना में लिखने वाले ने लिखा, मुझे नहीं मालूम फातिमा ज़हरा जिसका बेटा मर चुका है, जिसकी पसलियां टूट चुकी हैं, जख्मी फातिमा किस तरह से उठी, उठकर आगे बढ़ी, आगे बढ़कर मेरे और अली के दरमियान खड़े हो गई और मुझसे कहा, ए फलां तू कभी फातिमा ज़हरा की जिंदगी में अली तक नहीं पहुंच पाएगा, अली तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने कहा, मैंने फातिमा ज़हरा से कहा, ए नबी ज़ादी दरमियान से हट जा, वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि तू हटने पर मजबूर हो जाएगी। फातिमा ने कहा, क़यामत तक नहीं हटूंगी। कहा, मैंने अपना बाजू फिजा में बुलंद किया और फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा फातिमा ज़हरा के रुखसार पर मारा